یہ نظر آ رہا ہے شہد کی مکھیوں کا چھتا. یہ بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ چیز بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اور یہ ویسے جلدی کچھ کہتی نہیں ہے لیکن اگر ان کو خطرہ فیل ہوتا ہے نا آپ سے تو یہ پھر آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتی ہے. یہ آپ دو پلاٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور ایک یہ ان دونوں پہ ابھی گوبھی کاشت ہوئی ہے لیکن ابھی آپ اس کی حالت دیکھیں اس کی بھی اور اس کی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بھی اس پہ نہیں ہے کوئی فصل نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کچھ ٹائم بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کس طرح کی بہتری آتی ہے. لیکن اگر سبزی کی بات کی جائے گوبھی مجھے پسند ہے لیکن مکس ویجیٹیبل میں اگر اس کو ڈالتے ہیں تو میں بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. اگر ساتھ میں آپ چکن وغیرہ ڈالتے ہو تو وہ اور زیادہ زبردست ہو جاتی ہے چیز. لیکن اگر ویسے خالی گوبھی بنی ہو وہ بھی میں کھا لیتا ہوں لیکن وہ میں اتنا شوق سے نہیں کھاتا. لیکن اگر کچی گوبھی کی بات کریں کچی گوبھی میں پھر چھوڑتا نہیں ہوں کہیں مجھے مل جائے. ایک اور چیز دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ شہتوت کا درخت ہے اور شہتوت کی ہمارے گھر میں ایک درخت ہے لمبے والے شہتوت ہے وائٹ والے اتنے میٹھے. وہ تقریباً جب بھی سیزن ہوتا ہے وہ تقریباً میں کوئی 4-5 فصل لے جاتا ہے. ہم کھا کے تھک جاتے ہیں محلے والے یار دوست لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ اتنا میٹھا شہتوت ہم نے کبھی نہیں کھایا. لیکن میں اس میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو احتیاط کرنی پڑے گی ورنہ یہ بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. یہاں سے چلتے ہیں اور یہ ٹیوب ویل چل رہا ہے ابھی. یہ نظر آ رہا ہے شہد کی مکھیوں کا چھتا. یہ بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ چیز بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اور یہ ویسے جلدی کچھ کہتی نہیں ہے لیکن اگر ان کو خطرہ فیل ہوتا ہے نا آپ سے تو یہ پھر آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتی ہے. ہمارا اس سے پالا پڑ چکا ہے کہ یہ کیا حالت کرتی ہے. ہمارے پورے جسم سو چکے تھے. یہ پرانی بات ہے سن 2005-6 کی لیکن میں ابھی یہاں سے گزارا تھا تو میری اس پہ اوپر نظر پڑی ہے. اب اگر یہاں سے آپ شہد نکالتے ہو اور آپ بازار سے لیتے ہو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ پیور خالص شہد ہوتا ہے وہ بازار میں ملتا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا مکس کرتے ہیں. اس میں جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کے انڈے وغیرہ بچے وغیرہ اس موسم میں ان کا کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ کو دیکھیں یہ ٹٹیری ایک وہ بیٹھی ہوئی ہے ایک یہ لیکن اس کی خاصیت یہ کہ درخت پہ نہیں بیٹھتی درخت پہ گھونسلہ وغیرہ نہیں بناتی ہے نیچے ہی بیٹھتی ہے نیچے ہی انڈے دیتی ہے نیچے ہی بچے دے رہی ہوتی ہے. اب میں پیچھے سے آیا کبوں نے میرا اتنا جنا آرام کیا ہوا انہوں نے مجھے ویڈیو نہیں شروع کرنے دی. ایک ادھر سے آ رہا تھا حملہ کر رہا تھا ایک ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آئے. پھر میں نے کہا کہ یہاں سے جان بچا کے نکلوں پھر آگے جا کے نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ میں آپ کو ایک یہ چیز بھی دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ لیں یہ گھونسلہ بنایا کہ چڑیا نے یہ چھوٹے سے ککر میں نظر آ رہا ہے. مجھے تو یہاں سے نظر نہیں آ رہا کہ اس میں انڈے وغیرہ یا کوئی بچہ وغیرہ تو نہیں ہے. یہ بھی میری اس کی میں نے سمجھا کہ شاید ویسے ہی کوئی اس میں گھاس وغیرہ پھنسی ہے لیکن اس کے قریب جب میں آیا تو یہ چڑیا کا گھونسلہ تھا. تو جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ اس موسم میں پرندے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ کہیں پہ گھونسلہ وغیرہ بنا کے انڈے بچے اس سیزن میں ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس نے بھی اب کون سا پرندہ ہوگا اس نے بھی اپنا انتظار کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں. یہ گلاب کے پھول انہوں نے اس کا بالکل صفایا کر دیا تھا نیچے سے کاٹ دیے تھے. اب یہ نئے والے ان کی کل میں رہ جاتی ہے تو وہ دوبارہ اگاتی ہیں تو یہ اب دوبارہ ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے گلاب کو پھولوں کا سردار کہا جاتا ہے ایسے نہیں کہتے اس کو اور اس کی خوشبو بہت شاندار قسم کی ہے. انہوں نے یہ بھی کاشت کیے ہیں یہ ہمارے ہمسائے ہیں اس طرح بھی تھوڑے بہت کاشت کیے ہیں. اس سائڈ پہ بھی سیم اس طرح کا انہوں نے باغیچہ بنایا ہوا ہے لیکن ان کے پھولوں میں اس سائڈ والے پھولوں میں اور اس سائڈ والے پھولوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی خوشبو بہت زیادہ ہے
اور دوسرا ڈر بھی لگ رہا ہے، اور شہد کی مکھیاں کہیں بھی چھتا بنا لیتی ہے. وہ تو بڑا درخت چھوٹا درخت بڑا نہیں دیکھتی، تو وہ کہیں بھی ان کو جگہ مل جائے سیف، تو وہاں پہ وہ چھتا بنا لیتی ہے. تو ان چیز سے بھی بچنا پڑتا ہے. اب آپ ان کی خوشبو آپ دیکھ لیں، اور یہ آپ اس کا یہ خوبصورتی یہ سین دیکھ لیں. لیکن یہ جب پھول کھلتے ہیں نا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کسی سائڈ پہ آپ ہوا چل رہی ہو، آپ وہاں سے گزرتے ہو، تو وہاں تک ان کی خوشبو آتی ہے، اور اتنی کمال کی خوشبو آتی ہے نا. گلاب کے پھولوں کی خوشبو کا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا شاندار ہے. لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں شادی پہ بکھیرا جائے گا یا قبرستان میں بکھیرا جائے گا. لوگ لے کے جاتے ہیں، ان کا یہ بزنس ہے، یہ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں. یہ باغیچہ اس طرف بھی ہے، اور اس طرف اس سائڈ پہ بھی انہوں نے سیم یہی چیز بنائی ہوئی ہے. تو یہ پھولوں کا بزنس، یہ درخت وغیرہ. مجھے اس درخت کا بتایا تھا، اب میں اس کا نام بھول گیا ہوں. آپ پہ دیکھ لیں، اور یہاں کی خوبصورتی بھی ان کی وجہ سے آپ کو دیکھ لیں. یہ سیل کرتے ہیں، لوگ لے کے جاتے ہیں. ابھی انہوں نے لگائی، اگر آپ کسی نے لینے ہوتے وہ آ کے پھر یہ اکھاڑ کے دیتے ہیں خود ہی، پھر وہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہے، اور یہ چیز بھی یہ بیچتے ہیں. یہ بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی لگائے ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم میں یہاں تھا تو انہوں نے 2 اکھاڑے ہوئے تھے. میں نے انہوں سے پوچھا کہ یہ کیوں اکھاڑے؟ میں شاید انہوں نے ویسے لگائے ہوئے سائڈوں پہ. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم سیل کرتے ہیں. اور یہ ایک درخت اس وقت میں نے ریٹ پوچھا تو کہہ رہے تھے 25,000 کا ایک ہے. تو وہ لوگ گھروں میں لے جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر جن کے ہوتے ہیں، یا بڑی بڑی حویلیوں میں. لیکن اگر آپ کے پاس جگہ ہے، آپ اس طرح کے درخت لگاتے ہو اور یہ چیز ہو رہا، تو اس سے گھر کی خوبصورتی اور زیادہ نکھر جاتی ہے. لیکن یہ کیا چیز ہے اس کا بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اور یہاں پہ تو اتنا یہ گچھا بنا ہوا ہے اس سائڈ پہ، یہ دیکھیں. اگر آپ اس کو نکالتے بھی ہے تو یہ وہ تو نکال سکتے ہیں، وہ تو اس چیز کا ایکسپرٹ ہے. لیکن میرے جیسے بندے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کوئی لیتا ہے یہاں سے تو یہ کیسے نکال کے دیں گے. آپ خود دیکھ لیں، اس کو نکالنا آسان تھوڑا ہوتا ہے. تو یہاں سے نکالتے ہیں. تو یہ درختوں سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے علاقے کی. آپ خود دیکھ لیں، یہاں پہ کچھ یہ خاص نہیں ہے، لیکن اگر یہ خوبصورتی ہے تو ان درختوں کی وجہ سے ہے. ایک معاشرہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو انسانی خوبصورت بناتے ہیں. اور کوئی فرشتے نہیں آتے، کوئی جنات نہیں آتے کہ کسی معاشرے کو خوبصورت بنائیں. لوگ اپنے گھروں کے سامنے صفائی رکھیں، کوڑا نہ ڈالیں، گٹر میں کوڑا نہ ڈالیں، اور چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں. لیکن یہاں پہ میں نے انسانوں کی بات کی، یہاں پہ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. آپ خود سوچیں، گھر کے باہر اگر آپ سواب کی نیت سے کولر رکھتے ہیں ٹھنڈے پانی کے، آپ کو کولر نظر نہیں آئے گا. گملے آپ رکھو گے تو آپ کو نظر آئیں گے، سب کچھ غائب ہو جائے گا. درخت لگا لو، وہ نہیں چھوڑتے، توڑ دیتے ہیں. تو جب تک ہم انسان کے بچے نہیں بنتے، ہمارا معاشرہ صاف ستھرا اچھا نہیں بن سکتا. اور اس وجہ سے تو مجھے ان چیزوں پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ گھر کے باہر بھی گند اور گھر کے اندر بھی گند، تو پھر ہمارے انسانوں کا کیا فائدہ. دربار نظر آ رہا ہے، اس کو تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور وہ سامنے گھر ہے، یہاں پہ ایک بابا جی بیٹھتے ہیں. تقریباً جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں اس کو دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ وہ صبح 7 بجے آتے ہیں اور اس وقت واپس جاتے ہیں. ابھی میں جب نیچے اترا ہوں تو وہ واپس جا رہے تھے. اب وہ صبح 7 بجے سے لے کے شام اس بجے تک یہاں تک بیٹھنا کیا کام ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں بیٹھنا ہوتا ہے. اگر یہی دین سیکھنے میں لگاتے، مسجد میں بیٹھتے، عبادت کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تو آپ خود سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوتا، کتنی تقویٰ اور پرہیزگاری اس میں آتی. لیکن وہ یہاں دربار پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ان چیزوں پہ کیا ہوتا ہے؟ قبروں کا احترام بالکل اسلام نے قبروں کا احترام کرنے کا کہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چرس اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، سارے چرس بوٹی وغیرہ یہاں بنا کے پی کے پھر یہاں سے جاتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے چرس بوٹی وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے. تو وہ بابا جی یہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب گناہ گار ہیں. تو میں بھی اپنے آج کی ویڈیو کا اختتام یہی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ. جب میں نے اسٹارٹ میں بتایا نا کوا میں یہاں سے گزارا تھا، ابھی بھی وہ کوا
بول رہا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے مجھے گزرنے نہیں دیا.